أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. السلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. یہ سنا ہے کہ بہت گھور اندھیری ہوگی، یہ سنا ہے کہ بہت گھور اندھیری ہوگی، اور قبر کا خوف نہ رکھنا دل، دل قبر کا خوف نہ رکھنا دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی. قبر کا خوف نہ رکھنا دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی. اور حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، اور حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا. اب سرکار زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی اور قیامت ہوگی. زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے،
کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے، ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے۔ خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی۔ خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ سمت نبی ابو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، سمت نبی ابو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا۔ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ وہ جو بلال حبشی ہے، سروردی کا پیارا ہے، وہ جو بلال حبشی ہے، سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ ظلم ہوئے کتنے اس پر، سینے پہ رکھا پتھر، لب پر پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بول عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی، اپنی بہن سے بول عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی۔
بہن نے جب قرآن پڑھا ان کے کلام پاک خدا دل عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ۔ دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے، دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے، جب کہ تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے۔ بتانے ہیں تھرائے میرے نبی ہیں جب آئے، کہنے لگی مخلوق خدا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میں نے در رسول پر سر کو جھکا دیا، میں نے در رسول پر سر کو جھکا دیا، میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا، میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا۔ سرشار کر دیا مجھے، بے خود بنا دیا، سرشار کر دیا مجھے، بے خود بنا دیا، اے چشم یار تو نے مجھے کیا پلا دیا، اے چشم یار تو نے مجھے کیا پلا دیا، اس پر ہوئی ہے رحمت مولا کی بارشیں، اس پر ہوئی ہے رحمت مولا کی بارشیں، جس نے نبی کے نام پر سب کچھ لٹا دیا، جس نے نبی کے نام پر سب کچھ لٹا دیا، میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا، ایسا
سخی اور کون ہے ایسا کریم ایسا سخی اور کون ہے منگتا جو آیا مانگنے سلطان بنا دیا منگتا جو آیا مانگنے سلطان بنا دیا ذکر رسول پاک نے اتنا مزہ دیا ذکر رسول پاک نے اتنا مزہ دیا ذکر رسول پاک نے اتنا مزہ دیا غم خانہ حیات کو جنت بنا دیا غم خانہ حیات کو جنت بنا دیا اس سے بڑھ کر اور کیا میں حق سے طلب کروں اس سے بڑھ کے اور کیا حق سے طلب کروں یہ کم نہیں کہ آپ کا منگتا بنا دیا یہ کم نہیں کہ آپ کا منگتا بنا دیا میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا مانگا نیازی میں نے جو صدقہ حبیب کا مانگا نیازی میں نے جو صدقہ حبیب کا میرے خدا نے میری طلب کے سوا دیا میرے خدا نے میری طلب کے سوا دیا میں نے در رسول پہ سر
سر کو جھکا دیا میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی ہجر نبی ہجر نبی میں کہاں بے اثر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل ملوم کا استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم اللہم صلی علی سیدنا محمد کل ملوم کا استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل ملوم کا استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا تو سہارا بے کسوں کا بے بسوں کا آسرا تو سہارا بے کسوں کا بے بسوں کا آسرا ہر طرف ہے فیض تیرا ہر طرف تیری عطا ہے جہاں عاشق خدا کا تیرا عاشق خود خدا اللہم صلی علی سیدنا محمد
آلہ و عطرت بیداد کل ملوم اللہ کا استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی رحمت للعالمین تیرا لقب ہے مرحبا ساری دنیا سے جدا تیرا نسب ہے مرحبا اور کیا عظمت لکھوں محبوب رب ہو مرحبا اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و عطرت بیداد کل ملوم اللہ کا استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم آج ذکر مصطفیٰ ہے مسکراتی ہے ہوا نور ہے چاروں طرف اور گنگناتی ہے ہوا جھوم کر طیبہ سے اب جنت کو جاتی ہے ہوا اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و عطرت بیداد کل ملوم اللہ کا استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم تو مزمل تو مدثر باعث لا ریب تو شافع محشر زمانے کی زیب و زیم تو انبیاء اور اولیاء کے دل کا سب کا چین تو اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و عطرت بیداد کل ملوم اللہ کا استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم یا نبی صدقہ حسین ابن علی خیرات دو معاذ کو چشتی کو اپنے عشق کی سوغات دو نعت گو ہے نعت خواہ ہے ہم کو بس خیرات دو اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و عطرت بیداد کل ملوم اللہ کا استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و عطرت بیداد کل ملوم اللہ کا استغفر
أشرك وأتوب إليه يا حي يا قيوم وسلم عليك يا حبیب اللہ راستے بتا رہے ہیں کہ آپ آتے ہیں لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں پر وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اٹھی نظر تو ان کے کرم پہ ٹھہر گئی دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی ہجر نبی میں ہجر کہاں بے اثر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی صلی اللہ علیہ یا رسول یا حبیب اللہ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں ہر شے پہ تازگی ہے محمد کے شہر میں ہر شے پہ تازگی ہے محمد کے شہر میں ہر ایک بڑھ رہا ہے یہاں دامن مراد ہر ایک بڑھ رہا ہے یہاں دامن مراد مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گنہگار آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گنہگار قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں ہر شے پہ تازگی ہے محمد کے شہر میں دو سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے دو سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں ہر
ہر سمت آ رہی ہیں صدائیں درود کی، ایک دم سی مچی ہے محمد کے شہر میں، ایک دم سی مچی ہے محمد کے شہر میں۔ ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں۔ روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض، روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض، ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں، ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں۔ یہ ایسا بنا دیا ہے کہ ہمارے سروں پر تیری قدموں میں جو ہے غیر کو کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا آسمان گر، تیرے تلوں کا نظارہ کرتا روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ تو بابا جی اللہ غریب رحمت کرے، بڑا اچھا پیغام میں لے گئے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور آج لے ان کی پناہ، اور آج مدد مانگوں سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، قیامت میں تو کافر مانے گا، اب مان پڑھیے صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم علیہ گیا حبیب اللہ۔ شہنشاہ گولڑا شریف ان کا انشاءاللہ کلام ملتے پڑھیں گے آپ لوگوں سے گزارش ہے پڑھیں۔ مجھ پہ بھی چشم میں کرم ہے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم میں کرم آقا، مجھ پہ بھی چشم میں کرم چھوڑنا، مجھ پہ بھی تیری ایک نگاہ کی بات ہے آقا میری زندگی کا سوال ہے،
مجھ پہ بھی جشن کرم، مجھ پہ بھی جان میں کرم ہے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی جان میں کرم ہے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی تو کسی کو اٹھاتا نہیں اپنے در سے۔ آج بیٹھے ہوئے کچھ مانگتے، آقا تو اٹھاتے نہیں، منگتا ہے تو منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، اس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا، تو کسی کو اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، سیاد ہمارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، اور میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے۔ کیا مانگا جا رہا ہے؟ قطرہ، تو کریم آتا ہے وہ اپنے حساب سے دیتے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں، دے بہا دیے، تو کسی کو اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے شان ایسا کرنا کہ تیری شان کے شایا، کہ تیری شان کے شایا، کہ تیری شان کے شایا نہیں مجھ پہ بھی، اور اتھارٹی دیکھیں میرے آقا میرے کہ یہ تیرا کام ہے آمینہ کے گریتی، تو ہر کے اذهبوا الى اگر میرے آقا کے لب پر انا لہا، یہ اتھارٹی صرف میرے آقا کے پاس، ہر ایک کو اپنی پڑھی ہوگی، اگر ایک آواز آئے گی دوسری کیا امتی، اب بھی اگر ہم اپنے کریم آقا کے قربان نہ جائیں تو حق تو ادا ہوتا ہے، اپنی زندگیوں سرکار لبادہ حضور کا لبادہ، یہ تیری شان ہے آمینہ کی دریتی، ساری امت کی شفاعت تیرے تنہا کرنا، ساری امت
کہ شفاعت تن تنہا کرنا مجھ پہ بھی کرم سوڑیا مجھ پہ بھی میں گھروں کیا عالم ہوگا جب میرے آقا میرے صحابہ کے درگاہ جلوہ کیا سرکار کی تو بات ہی کچھ اور ہے اور کیسے جید صحابہ کہ چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم وہ تیرا پائے اصحاب میں بیٹھا کرنا وہ تیرا حل پائے اصحاب میں بیٹھا کرنا مجھ پہ بھی اور کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے دل کی دنیا کو نظر سے دہوانا کرنا دل کی دنیا پالا کرنا مجھ پہ بھی اور مجھے پہ بشر مقتے نہیں کمال کر دیا مجھے پہ بشر میں نصیر ان کی نظر بھر ہی گئے وقت ہی ایسا ہوگا وقت ہی ایسا ہوگا میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا کہ ہنس کے جو کہا آقا آپ نے کہ آیا میرا دین وہ تو وقت ہی ایسا مجھے پہ بشر میں نصیر کی نظر ہی گئی مجھے پہ محشر مجھے پہ محشر مجھے پہ محشر میں نصیر کی نظر ہی گئی کہنے والے اسے کہتے خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہتے خدا کا مجھ پہ بھی چشم کروں میرے آقا دو چار اشعار سے یارہ ان کے بغیر تو گئے اتنے بڑے سناخہ پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ سوئے گا
نظارے پھرتے ہیں تیرے دن اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار بدر ہی خار اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے مانگتے تاجدار یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر ہوں میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے سوز دل چاہیے اور ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں لب کشائی کی جرأت مناسب نہیں ان کی سرکار میں التجا کے لیے ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے سوز دل چاہیے اور میں گدائے در شاہ کونین ہوں شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں میں گدائے در شاہ کونین ہوں شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں ہو میسر زمین پر کے زیر زمین ہو میسر زمین پر کے زیر زمین مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے سوز دل چاہیے مدحت شاہ کونو مکان کے لیے صرف لفظ و بیان کا سہارا نہ لو فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ نعت کہنے کو خون جگر چاہیے سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے
یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مینوں اپنی راہ وچ سلطانہ مینوں اپنی راہ وچ سلطانہ بس نین بچھان لئی رکھ لے مینوں اپنی راہ وچ سلطانہ بس نین بچھان لئی رکھ لے کمی رکھ دے لوگ تعارف لئی مینوں نسب دسان لئی رکھ لے ہر سفر دے وچ اے لجپالا مینوں نال لے جان لئی رکھ لے بھاویں حاکم ہاں پر حاکم نالین اٹھان لئی رکھ لے بھاویں حاکم ہاں پر حاکم نالین اٹھان لئی رکھ لے شاعر کی خواہش ہے جو عرض کر رہے ہیں حبیبا جد میرا وقت نزا ہووے آ جاویں حبیبا جد میرا وقت نزا ہووے تے آ جاویں حبیبا جب میرا وقت نزا ہووے تے آ جاویں بدن چوں جد روح میری جدا ہووے تے آ جاویں بدن چوں جد روح میری جدا قبر دا مرحلہ آقا میں سنیا ٹیروں کھائے قبر دا مرحلہ آقا میں سنیا ٹیروں کھائے قبر وچ جدوں سزا ہووے
کچھ بھی نہیں فقط پلے ثنا تیری میرے تے کول کچھ بھی نہیں فقط پلے ثنا تیری میری کیتی پسند تینوں ثنا ہووے تے آ جاویں میری کیتی پسند تینوں ثنا ہووے تے آ اور کیا شبیر سونے نے انہاں نے مصطفیٰ تائیں کیا شبیر سونے نے انہاں نے مصطفیٰ تائیں جدوں خنجر تلے سجدہ ادا ہووے تے آ جاویں جدوں خنجر تلے سجدہ ادا ہووے تے آ جاویں میں حاکم ہور کی منگڑے فقط اتنا ہی کافی ہے میں حاکم ہور کی منگڑے فقط اتنا ہی کافی ہے میرا جدوں اڑیا ایسا ہووے تے آ جاویں میرا آقا جدوں اڑیا ایسا ہووے تے آ جاویں حبیبا جد میرا وقت نزا ہووے تے آ جاویں بدن چوں جد اے روح میری جدا ہووے تے آ جاویں رسول اللہ وسلم علیکہ یا میں جانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں میں جانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں نبی کے در کا میں نوکر ہوں کوئی عام نہیں نبی کے در کا میں نوکر ہوں کوئی عام نہیں اور تیرا پٹا ہے گلے میں تو لوگ جانتے ہیں
बगर न करता कोई भी कलाम नहीं। और ऐ चांद तू चमकता है तो ये तेरी भूल है, तो भी तो मेरे आका के कदमों की धूल है। कैसे समझे गे तेरी शान ज़माने वाले, और कैसे समझे गे तेरी शान ज़माने वाले। कैसे समझेंगे तेरी शान ज़माने वाले, खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले, खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले। आका खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले। और क्या जरूरत है कि हम चांद का जलवा देखें, क्या जरूरत है कि हम चांद का जलवा देखें। ठहरो ठहरो कि वो है जुल्फ हटाने वाले। ठहरो ठहरो कि वो है जुल्फ हटाने वाले, खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले। और यूं ही तेरे पास से मैं निकलूं तो यूं कहें आका यूं ही तैबा से मैं निकलूं तो यूं कहे आका कि लौट आओ ए मेरे शहर से जाने वाले। लौट आओ लौट आओ लौट आओ ए मेरे शहर से जाने वाले। खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले। और ज़ेर मदफन भी तेरी दीद से पाया है सकून
تیرا احسان تیرا احسان ہے اے قبر میں آنے والے تیرا احسان ہے اے قبر میں آنے والے اور خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے اس میں زہرا بھی ہے حیدر بھی ہے حسنین بھی ہے کتنے اطہر ہے محمد کے گھرانے والے کتنے اطہر ہے محمد کے گھرانے والے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے اور خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے آمین اللہ بغل یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ عقیدتوں کا فقط ایک پھول مل جائے عقیدتوں کا فقط ایک پھول مل جائے مجھے سلیقہ کائنات رسول مل جائے مجھے سلیقہ کائنات رسول مل جائے اور ادھر میں نعت پڑھوں نعت پڑھوں نعت پڑھوں نعت پڑھوں ادھر میں نعت پڑھوں ادھر مقدر کو حضور آپ کے قدموں کی دھول مل جائے حضور آپ حضور آپ کے قدموں کی دھول مل جائے پڑھیے صلی اللہ وسلم علیک یا سراپا خطا ہوں سراپا خطا ہوں
ہوں نگاہ کرم ہو میں سب سے برا ہوں میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں اور مجھے مانگنے کا سلیقہ لگی گئے مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے مگر مانگتا ہوں نگاہ کرم ہو مگر مانگتا ہوں نگاہ کرم ہو میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں اور میں کیوں در بدر ٹھوکریں کھاؤں جا کر میں کیوں در بدر ٹھوکریں کھاؤں جا کر میں بے آسرا ہوں نگاہ کرم ہو میں بے آسرا ہوں نگاہ کرم ہو میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں اور انتہائی قابل غور اور خوبصورت ترین یہ شعر ہے کہ حضور آپ سے آپ کو مانگتا حضور آپ سے آپ کو مانگتا کیونکہ فقیر آپ کا ہوں فقیر آپ کا ہوں فقیر آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو فقیر آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں اور کسی اور سے مجھ کو نسبت لگی ہے کسی اور سے مجھ کو نسبت نہیں ہے میں صرف آپ کا ہوں میں صرف آپ کا ہوں نگاہ
سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہو. اور مگتا ہے کہ منیرہ سے اور گزارش لگی گئے منیرہ سے اور گزارش لگی ہے بس یہی چاہتا ہوں نگاہ کرم ہو یہی چاہتا ہوں نگاہ کرم ہو. میں سب سے برا ہوں میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو سراپا خطا والصلاة والسلام على خاتم النبيين من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت اور عقیدت سے جمع مردی کا ثبوت دیتے ہوئے دروشی پڑھیں. آپ خوش نصیب ہیں, میں بھی بڑا خوش نصیب ہوں کہ پہلی مرتبہ اتنے عرصے کے بعد کسی ایسی چھت کے نیچے بیٹھنا نصیب ہوا کہ جس چھت نے سایہ بھی نالین ملک کا بنایا ہوا. تو تصور میں رکھیں انشاءاللہ العزیز نالین مصطفیٰ کا وسیلہ ہم میں سے کوئی بھی یہاں سے خالی نہیں جائے گا. محبت اور ذوق سے کوشش پڑی ہے. یہ در و دیوار, یہ رحمتوں سے بھرپور گھر, یہ آپ کا گواہ ہو جائے کہ ہمارے دامن میں بیٹھ کر محبوب کے غلاموں نے محبوب کو یاد کیا تھا. درود پڑھ کے ہم کسی پر احسان نہیں کرتے, درود پڑھ کر ہم اپنا ہی قد بلند کرتے ہیں. ہماری ہی عزت زیادہ ہوتی ہے, ہمارا ہی مقام بلند ہوتا ہے. دروشی پڑھی الصلاۃ رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. بندہ پروردگار امت احمد نبی, دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی, مذہب حنفیت دارم ملت
حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ وقت ہم سب کے لیے سب سے عظیم وقت ہے، کیونکہ ہم اس محبوب کی ذات، اس محبوب کی یاد میں بیٹھے ہیں جو محبوب سب سے عظیم ہے، جو محبوب سب سے کھل کے کہے، جو محبوب سب سے اتنا عظیم محبوب کہ جن کا چہرہ والضحا ہے، اتنا عظیم محبوب جن کی زلفیں واللیل اذا سجا ہے، اتنا عظیم محبوب جن کا سینہ علم نشراح ہے، اتنا عظیم محبوب جن کے ہاتھ ید اللہ ہے، اتنا عظیم محبوب جن کے کان اذن خیر لکم والی شان والے ہیں، اتنا عظیم محبوب جن کے ہونٹ لسان و شفتین ہیں، اتنا عظیم محبوب کہ جن کی زبان وما ینطق عن الہوا ہے، اتنے عظیم محبوب کہ جن کے قدم لا اقسم بہذا البلد کی شان والے ہیں، اتنے عظیم محبوب کہ جن کی نالین وانت علم بہذا البلد کی عظمت والی ہے، اتنے عظیم محبوب کہ جن کے والدین و والدین و ماں ولد کی عظمت والے ہیں، اتنے عظیم محبوب کہ جس سرزمین پہ قدم رکھا وہ مکرم ہو گئی، اور جس سرزمین پہ بدن رکھا وہ منور ہو گئی۔ اتنے عظیم محبوب کہ جن کو چاہت کی نگاہ سے دیکھنے والے صدیق اکبر ہو گئے، جن کو محبت سے دل کے دستے کرم کو چومنے والے فاروق اعظم ہو گئے، کہ جن کے سینے سے لگ کر عظمت پانے والے عثمان غنی ہو گئے، اور جن کے نام دہن کی گھٹی لینے والے مولا علی ہو گئے۔ اتنی شان والے اتنی عظیم محبوب ہیں، اتنی عظیم محبوب ہیں کہ جن کی نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، اتنی عظمت والے محبوب کہ جن کی نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور عاشق میرا ذکر سن کر مسکرا پڑے، ان کے دل کی گلیاں کھل جائیں، ان کے چہرے پر تبسم آ جائے، فتبسم عند ذکری، جب میرا ذکر سن کر مسکرا پڑے، خوش ہو جائے، میں محمد گواہ ہوں، اللہ قیامت کے دن ان کے لیے بخشش و مغفرت کو لکھ دیتا ہے۔ کتنے عظیم محبوب ہیں کہ جن کی بیٹیاں سیدات النساء ہیں، جنت جن کی جاگیر ہے، جنت میں جانے والے جن کی زلفوں کے اسیر ہیں، ایسی عظیم محبوب کہ جنت کے دروازے پر دیکھا پیارے آدم نے تو اللہ کے ساتھ محبوب کا نام لکھا تھا، جنت کے محلات کو دیکھا پیارے آدم نے، جنت کے ہر محلے پر رب کے ساتھ اس کے محبوب کا نام لکھا تھا، جنت کے تختوں کو دیکھا پیارے آدم نے، ہر تخت پر رب کے نام کے ساتھ اس کے حبیب کا نام لکھا تھا، جنت کے پھلوں کو دیکھا پیارے آدم نے، ہر پھل پر رب کے نام کے ساتھ اس کے محبوب کا نام لکھا تھا، عرش عظیم کی بلندیوں پر دیکھا اللہ کے نام کے ساتھ اس کے محبوب کا نام لکھا تھا، فرشتوں کے سینوں پر دیکھا، حوروں کی جبینوں پر دیکھا، جہاں رب کا نام تھا وہی عظیم محبوب کا نام تھا۔ کتنے عظیم محبوب ہیں، وہ عظیم محبوب ہیں جن کی محبت محبتوں کی جان ہے، جن کی محبت محبتوں کی، جن کی محبت محبتوں کی، جن کی محبت محبتوں کی،
جن کا ذکر ہر ایمان والے کی شان ہے، جن کا ذکر ہر ایمان والے کی شان ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا خود، اور اس کا شاہد بھی قرآن ہے، کیا فرمایا؟ قل، محبوب آپ فرما دیجئے، محبوب صحابہ کرام علیہ رضوان قربان جائیں ان کی شان۔ ہم ذکر کر کے اتنا لطف اٹھاتے ہیں تو وہ دید کر کے کتنا مزہ لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ ہم اس محبوب کا ذکر کر کے اتنا مزہ لیتے ہیں، اس محبوب کا ذکر کر کے اتنا لطف لیتے ہیں۔ جب محبوب کا ذکر سامنے آتا ہے دل کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، دماغ معطر ہو جاتا ہے، آنکھیں دین کے لیے تڑپ اٹھتی ہیں، زبانیں لرز اٹھتی ہیں، پھر تمنا کیا ہوتی ہے؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ جب ہم ذکر کرتے ہیں ہمارا یہ عالم ہوتا ہے، صدیق و فاروق عثمان و علی جب دیدار کرتے ہوں گے ان کی دید کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ ہم تو ذکر کر کے اپنے آپ کو معطر کرتے ہیں، جو سامنے چہرہ دو ہاتھ میں بٹھا کر یاسین کی شان والے، طٰہٰ کی آن والے، مزمل کی چادر والے، مدثر کی اوڑھنی والے، لاکھ سے بھی حاضر برد کی شان والے، وہ محبوب جب صحابہ کو اپنا دیدار کراتے ہوں گے پھر اس مجلس و محفل کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا۔ جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، نام مصطفیٰ لیا جاتا ہے تو دل جھک جاتے ہیں، تو جن کے سامنے ذات مصطفیٰ ہو، ارے نام مصطفیٰ سننے والے تو غوث اعظم بنے ہیں، نام مصطفیٰ سننے والے تو خواجہ اجمیری بنے ہیں، نام مصطفیٰ سننے والے تو دادا حجمیری بنے ہیں، نام مصطفیٰ سننے والے مجدد الفسانی بنے ہیں، نام مصطفیٰ سننے والے تو بابا فرید بنے ہیں، نام مصطفیٰ سننے والے خواجہ غریب بنے ہیں، نام مصطفیٰ سننے والے تو بہاؤدین زکریا ملتانی بنے ہیں۔ تو ذات مصطفیٰ کو دیکھنے والے ابو بکر عمر عثمان علی کی شان کیا ہوگی؟ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ ہم نام مصطفیٰ سنتے ہیں دل معطر ہو جاتے ہیں، یہ نام مصطفیٰ سننے والوں کے اندر تڑپ پیدا ہوئی، کوئی علم دین بن کر پھندے پر لٹک گیا، کوئی ممتاز قادری بن کر تو تختہ تاج پر چڑھ کر لبیک کے نعرے لگاتا رہا، کوئی غالب حسین رضوی بن کر مسینوں کو تاجدار ختم نبوت کے نعروں سے بہکاتا رہا، تو رب نے ایک شان کیا دی، دنیا دار مرتے ہیں تو دنیا کے لوگ جاتے ہیں۔ دین کا رکھوالا گیا تھا، کوئی سید کھڑا تھا، کوئی عالم کھڑا تھا، کوئی محدث کھڑا تھا، کوئی ولی کھڑا تھا، کیا کہہ رہے تھے؟ یہ نبی کا عاشق ہے، جنازہ پڑھو ہم بھی اس کا معطر ہو جائیں گے۔ نبی کا نام سننے والے بڑی شان والے ہو جاتے ہیں، نبی کا نام لینے والے بڑی شان والے ہو جاتے ہیں کہ ان کے مقام کے برابر کوئی ہو سکتا، ان کے مقام کے برابر کوئی ہو سکتا۔ غوث اعظم جیلانی قطب الربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی، جن کا یہ ماہ مبارک ہے ربیع الثانی، ربیع پہلی بہار، ربیع الاول پہلی بہار میں محبوب نے چہرہ دکھایا، پہلی بہار محبوب کا مہینہ، دوسری بہار محبوب کے محبوب کا مہینہ ہے۔ سیدنا غوث اعظم جیلانی قطب الربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز العالم، اس فرمان کے مالک قدم ھذا علی رکبۃ کل ولی اللہ، اس فرمان کے مالک آپ کا فرمان کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے،
جو اس بات کو تسلیم نہ کرے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ آپ تو فرمان نظرت الی بلاد الارض کا خالد الاتن، فرمایا کہ پوری روئے زمین کو اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر اس طریقے سے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ ہے۔ ارے جس نے نام مصطفیٰ کو سن کر یہ مقام پایا ہے تو جس ابو بکر عمر عثمان و علی نے ذات مصطفیٰ پر جانیں قربان کر دی، ان صحابہ کا مقام کیا ہوگا؟ تو میرے محبوب فرما رہے ہیں، اللہ محبوب سے فرماتا ہے محبوب قل، آپ فرما دیجئے، ہائے ہائے ہائے، لذت لیجئے اس بات سے کہ کہنے حکم دینے والا کون ہے، کس کو حکم دیا جا رہا ہے، کس کے لیے حکم دیا جا رہا ہے۔ رب فرما رہا ہے قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے دوست ہونا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے قربت چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے نزدیکی چاہتے ہو، اگر اللہ کی تم خاص مجلس کا حصہ بننا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ کیا کرو؟ دوستی کے دعوے تو بڑے بڑے کریں گے۔ اللہ نے یہاں پر تقسیم کر کے رکھ دی کہ دوست وہ ہوگا جس میں یہ علامت ہوگی، دوست وہ ہوگا جس میں یہ نشانی ہوگی، دوست وہ ہوگا جس کے جسم و جان سے شاید رنگ ٹپکتا ہوگا۔ بڑے بڑے دوستی کا دعویٰ کریں گے، کوئی کہیں سے کھڑا ہو کے، کوئی کہیں سے کھڑا ہو کے، کوئی مشرق سے کہے گا کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، کوئی مغرب سے کھڑا ہو کے کہے گا ہم اللہ کے دوست ہیں، کوئی شمال میں بیٹھ کر کہے گا ہم اللہ کے دوست ہیں، کوئی جنوب میں بیٹھ کر کہے گا ہم اللہ کے دوست ہیں۔ تو میں حبیب آپ ان کو قاعدہ کلیہ بتا دیں، آپ ان کو بتا دیں کہ اللہ سے دوستی کا معیار کیا ہے۔ اللہ سے دوستی کا معیار ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو دوست بنانا چاہتے ہو، اللہ کی قربت چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ یار وہ صحابہ کی مجلس قربان جائیں، اللہ 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 قربان جائیں۔ یہ تو ہم بیٹھے ہیں گناہگار سے امتی سرکار، یہاں پر کرم ہے سرکار کا کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کی اس نوکری کے لیے پسند فرمایا، محبوب کے ذکر پاک کے لیے پسند کیا۔ ہر زبان کو یہ ذکر نصیب نہیں، ہر وجود کو یہ محفل میں آنا بیٹھنا نصیب، اور ہر گھر کو اس محفل کا حصہ بننا بھی نصیب۔ یہ وہی گھر ہوتے ہیں جن کو اللہ پسند فرما لیتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے گناہگار امتیوں کی اس محفل میں جہاں وہ بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کا ذکر کرے، مقام کیا فرمائے؟ اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، فرمایا میرے غلاموں جب تم جنت کے باغ سے گزرو تو ٹھہر جایا کرو، جنت کے باغ سے گزرو تو ٹھہر جایا کرو، اس سے خوشبو لیا کرو، فائدہ لیا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جنت کا باغ کہاں میسر ہوگا؟ کس کو کیا خبر کہ کون سا باغ جنت کا باغ ہے؟ زمین کے اوپر جنت کا باغ۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں حلقہ ذکری، جہاں پر ذکر والوں کا حلقہ ہوگا، اللہ کی یاد میں جو مستغرق بیٹھے ہوں گے، اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہوں گے، وہاں سے خوشبو اور خوشبوئیں مہکا رہی ہوں گی فضا کو اللہ اللہ کی صداؤں سے۔ جہاں پر اللہ کے ذکر کی محفل اللہ والے سجا کے بیٹھے ہوں وہ جنت کا باغ ہوا کرتی ہے۔ ارے یہ تو تیری اور میری محفل کا مقام ہے، تو رسول اللہ کی محفل لگتی ہوگی، اس محفل کا مقام کیا ہوتا ہوگا؟ جس کے خطیب میرے کریم آقا ہوں گے اور سننے والے سامع میں ابو بکر عمر عثمان و علی، ابو بکر عمر، ابو بکر ہم چکابہ، عمر در نوافع، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر۔ فرمایا حبیب آپ ان سے فرما دیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کے دوست ہونا چاہتے ہو ایک ہی قاعدہ ہے، اللہ فرما رہا ہے
فاتبعونی فاتبعونی، جو میں نے اپنا عظیم محبوب تمہیں دیا ہے تم اس کے تابعدار ہو جاؤ۔ میرے محبوب کی زلفوں کے اسیر ہو جاؤ، قیدی ہو جاؤ۔ میرے محبوب جہاں پر اپنا لاب پھینکیں اس لاب کو زمین پہ نہ گرنے دو، اٹھا، کیونکہ میرا محبوب ہے۔ ایک غلام اپنے گھر میں آتا ہے، جاتا ہے، اور اس کی 4 بیویاں ہیں، کبھی ایک بیوی کے پاس، کبھی دوسری بیوی کے پاس، کبھی تیسری کے پاس، کبھی چوتھی کے پاس، باریاں لگائی ہیں، اور ہر بیوی کی کوشش ہوتی کہ جب ہمارا خامد ہمارے پاس آئے تو ہم کو اچھا سا عطر لگائیں، اچھی خوشبو لگائیں، ایسی خوشبو لگائیں جو ہمارے خامد کی خوشبو پر غالب آ جائے۔ وہ کوشش کرتی، بڑے بڑے مہنگے عطریات خریدتی، بڑے بڑے مہنگے عطر خریدتی، وہ لگا کے بیٹھتی، جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے تو ان کی خوشبو ختم ہو جاتی، اس صحابی کی خوشبو زیادہ ہو جاتی۔ بڑے مہنگے عطر و غلام عطریات اکٹھے کر لی، بڑے بڑے دور دور سے عطریات منگوائے، ہر عطر ناکام ہو جاتا اس کی خوشبو کے سامنے۔ تو ایک دن بیویوں نے کہا، ساڑھا سوڑا مائی آئی، یہ دس دے صحیح ایڈی ودیا خوشبو کتھوں نہیں آنا ہے، اس دکان دا پتہ دے دس، وہ بتا تو صحیح کون سا ایسا عطر فروش ہے جو تمہیں خوشبو دیتا ہے اور ہمیں وہ خوشبو میسر نہیں ہے۔ اس غلام نے جواب دیا کہ میرے جسم پر پھوڑے اور پھنسیاں دانے نکل گئے، طبیبوں سے حکیموں سے علاج کروایا، کہیں سے بیماری دور نہ ہوئی۔ جن کے پاس بیٹھتا تھا جسم سے بو آتی تھی، ریشہ نکلتا تھا، بو آتی تھی، لوگ مجھ سے نفرت کرتے تھے، گھن کھاتے تھے۔ جس مجلس میں میں جاتا لوگ دور دور ہٹ جاتے تھے۔ ایک دن میں روتا ہوا بارگاہ رسالت صاحب نے پہنچا، اتنا عظیم محبوب، قربان جاؤ، میرے جسم سے پسینہ نکلے تو بدبو آئے، میرے نبی کا پسینہ آئے تو خوشبو آئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینے کی گلیوں میں جب محبوب کو تلاش کرنا ہوتا تھا تو مدینے کی گلیوں کا چکر لگاتے تھے، جس گلی سے خوشبو آتی ہم سمجھ جاتے ماہی محبوب کا گزر ان گلیوں سے ہوا ہے۔ وہ ہوائیں بھی معطر ہو جاتی، وہ فضائیں بھی معطر ہو جاتی جن گلیوں سے، جن ہواؤں سے میرا محبوب گزرا کرتا تھا۔ تو صحابی نے کہا کہ میں محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، محبوب کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیں، قبل والیہ لوگ نفرت کرتے ہیں، میرے جسم کی بدبو سے لوگ گھن کھاتے ہیں، آپ نگاہ کرم فرما دے میری یہ بیماری دور ہو جائے۔ میرے قریب فرماتے ہیں گھبراتا کیوں ہے، سوالی در مصطفیٰ کا ہو اور مایوس بتایا جائے۔ محبوب کی چوکھٹ پہ آگے سر اپنی زمین ریاض کو جھکانے والا ہو اور اس کو ایسے ہی خالی موڑا جائے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بیگانے بھی پاس نہیں آنے دیتے، بے آسرا بے سہارا ہو چکا ہوں، دنیا کا دھتکارا ہوا ہو چکا ہوں، حکیموں کے پاس گیا ہوں، طبیبوں کے پاس گیا ہوں، کہیں سے شفا نہ ملی ہے۔ میرے قریب فرماتے ہیں گھبراتا کیوں ہے؟ میرے پاک نبی نے اپنا لعاب دہن اپنے ہاتھ میں رکھا۔ ایک روایت میں اپنے غلام سے کہا اپنے ہاتھ آگے کرو، ہاتھ آگے کی، غلام نے سرکار نے لعاب دہن اس کے ہاتھوں میں ڈالا، فرمایا اپنے ہاتھوں پہ لگاؤ، پھر ان مقامات پہ لگاؤ جہاں وہ زخم ہے۔ اور ایک روایت نے کملی والے نے اپنے ہاتھوں سے اس کے زخموں پہ وہ لگایا، اس کے جسم پر سرکار نے اپنا دست کرم کو پھیرا، جو ہی قریب کے ہاتھ اس کے جسم سے جدا ہوئے، نہ وہ پھوڑے تھے، نہ پھنسیاں، نہ زخم تھا، نہ ریشہ تھا، جہاں سے وہ غلام گزرتا خوشبو ہی خوشبو آ جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق جاریہ۔ تو اس نے اپنی بیویوں سے کہا یہ خوشبو میری نہیں ہے، یہ لعاب دہن مصطفیٰ کی ہے۔
لعاب الہان مصطفیٰ کی ہے، یہ محبوب کے لعاب کی خوشبو ہے۔ تو انہوں نے کہا ارے یہ تو لعاب جس غلام کو لگ جائے اس غلام کی عظمت یہ ہو جاتی ہے، تو اس محبوب کے اپنے وجود کی عظمت کیا ہوگی؟ تو رب ذوالجلال نے کیا فرمایا، محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے اتبعونی، یا آپ کی تابعداری کریں، یا آپ کی اتباع کریں، یا آپ کی وفادار ہو جائیں، کیونکہ جہنم کو بنایا ہے نبی کے غداروں کے لیے، اور رب نے جنت جو بنایا ہے محبوب کے وفاداروں کے لیے۔ جہنم بنی ہی نبی کے غداروں کے لیے ہے، اور جنت میں تو وہی جائیں گے جو صدیق و فاروق عثمان و علی جیسے عشق و محبت لے کے آئیں گے۔ تابعداری کیسے کریں؟ حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ نے دیکھا کہ محبوب وضو کرتے ہیں، وضو کا پانی بھی غلام زمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں۔ محبوب لعاب دہن ڈالتے ہیں زمین پر تو لعاب دہن بھی زمین پر نہیں جانے دیتے۔ ہر صحابی کی کوشش ہوتی ہے پانی ہم لے اپنے وجود پر لگا لے، پانی ہم لے اپنے وجود پر لگا لے۔ جس کو پانی میسر نہ آتا وہ جس نے لگایا ہوتا اس کے جسم پر ہاتھ رکھ کر وہ چوم لیتے تھے کہ تو بھی شفا والا ہے، ہم بھی شفا والے ہو گئے۔ فتبعونی، اتنا عشق کرو میرے محبوب سے کہ ان کی ذات میں فنا ہو جاؤ، ان کی ذات میں فنا ہو جاؤ، کہ تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا چلنا، تمہارا پھرنا محبوب کی اداؤں کے ساتھ، محبوب کی محبت کے ساتھ ہو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جب تم محبوب کی اتباع کرو گے، محبوب سے وفاداری کرو گے، اللہ فرما رہا ہے، محبوب کی زبان سے کہلوا رہا ہے اور قرآن میں ہم سے پڑھوا رہا ہے، جب تم اتبعونی کرو گے، محبوب کی اطاعت اتباع کرو گے، محبوب کی محبت میں سرگرداں ہو جاؤ گے، محبوب کی محبت میں گرفتار رہو گے اور ہمہ وقت محبوب کا ذکر کرتے رہو گے، تو مقام کیا ہے؟ پہلے تم کہتے تھے یا اللہ میں قریب کر، یا اللہ میں قریب کر، یا اللہ ہم دوست بننا چاہتے ہیں، یا اللہ میں دوست بننا چاہتے ہیں۔ تو رب فرماتا ہے یحببکم اللہ، تم میرے یار کو، میرے حبیب کو، میرے محبوب کو اپنا محبوب بنا لو، میں رب تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، میں رب تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ شرط کیا ہے؟ تم میرے محبوب کو اپنا محبوب سمجھو۔ تو محبوب کو محبوب کیسے سمجھا جائے؟ اس کی ایک ہی روشنی ہے، ایک ہی سمت ہے کہ جو میرے آقا کو پسند ہے اس کو پسند کر لو، جو میرے قریب کو پسند ہے اسے اپنی پسند بنا دو۔ نبی کو پسند ہے چہرے پر داڑھی، تو اس کو سجا سجا، اس میں کون سا کو مشکل کام ہے؟ کیوں جی کہ بڑا مشکل کام ہے؟ چہرے پہ اس کو سجانے سے چہرہ سونا نہیں ہو جاتا ہے جی؟ میری ملت کے جوان ہر ہفتے بیٹھے ہوتے ہیئر ڈریسر کے پاس، ادھر سے کریمیں لگاؤ، ادھر سے کریمیں لگاؤ، چہرہ روشن نہیں ہوتا، چہرہ چٹا نہیں ہوتا، چہرہ سونا نہیں ہوتا، زیادہ بے نظر نہیں ہوتا۔ میں نے کہا چلیا چھڑ ساریاں کریمہ، تو عشق مصطفیٰ شروع کے نبی نے سننا چہرے تے لگا کدھی کریم لانے کی لوڑ ہی نہ ہو، کہ ہے کوئی ایسی بات؟ سنت چہرے پر سجانے والا کریم لگاتا ہے، کیونکہ جب سنت چہرے پہ آتے ہیں تو پھر وضو کا شوق آتا ہے، جب وضو کا شوق آتا ہے تو پھر جسم نماز میں جھک جاتا ہے، جب نماز میں نمازی جھکتا ہے تو قرآن کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ بندہ جب قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب کا نور انسانی وجود پر ودیعت کرتا ہے، داخل ہوتا ہے۔ نماز اور قرآن پڑھنے والے کو اللہ اتنا سونا بنا دیتا ہے، اتنا سونا بنا دیتا ہے کہ کالے رنگ کا حبشی بلال کیوں نہ ہو، فتح مکہ کے دن اس کو رب کعبے کی چھت پر چڑھا کر سب حسن والوں کو بتا دیتا ہے ارے رنگ سے حسن نہیں آتا، غلامی سے حسن آتا ہے۔ تو بات یہ ہے جو میرے حبیب کو پسند ہے تو اس کو پسند کرو، نبی کو پسند نماز ہے نماز پڑھو، آقا کو پسند سچ ہے سچ بولو، آقا کو پسند حلال کمائی ہے حلال کمائی کرو،
میرے کریم کو پسند، آپس میں تعلقات کو استوار کرو۔ میرے آقا کی پسند ہے کہ ایک یتیم کا خیال رکھو، مسکین کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرو، یہ میرے آقا کی پسند ہے۔ اگر آج ہم آقا کی پسند کو اپنا لیں، جانی پوری زندگی ہماری سنور جائے گی، پوری زندگی سنور جائے گی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ اس لیے فرمایا کہ زندگی کے کسی میدان میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اس ہستی کی پیروی کرو جو ہستی اللہ کی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ دعا اللہ کریم ہم سب کی اس مقام پر اس حاضر کو قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ جو کہا سنا اللہ کریم عمل کے توفیق دے، اگر کچھ غلط کہا گیا اللہ اس پر معافی عطا فرمائے۔ نماز جمعہ کا وقت ہو چکا ہے، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہدایت پہلا جن کے جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں اور جن کی عزت کے وعدے خدا نے کیے، جن کی عزت کے وعدے خدا نے کیے، توقیر و عظمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ آلک و صحابک یا خاتم النبیین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين، اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين، اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين، اللهم اشفعنا فإنك خير الشافعين،
اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم افتحنا فإنك خير الفاتحين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اجعل ذنبي مغفورا وسعي مشكورا وتجارتي لن تبورا اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين اللهم اعني على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ پروردگار عالم جہاں پر جو محفل میلاد کا انعقاد ہوا، نماز عصر کی ادائیگی کی گئی، مالک اسے اپنے بلند و بالا بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین جملہ اہتمام و انتظام کا ثواب حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ آقا کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء علیہ السلام، آپ کے ماں باپ، ازواج مطہرات، اولاد پاک، صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، خلفاء راشدین اور اس امت کے تمام سلاسل کے جملہ اولیاء کاملین جو اس دار فانی سے دار البقاء کی جانب جا چکے، تمام کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ آقا کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب آپ کی امت کے جتنے چھوٹے بڑے مرد و زن، بچے بوڑھے جوان، کلمہ پڑھتے بہارت ایمان مسلمان اس دنیا کو چھوڑ گئے، تمام کے ارواحوں کے وصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے مالک تمام کے صغائر کبائر گناہوں کی معافی عطا فرما۔ پروردگار عالم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ حاضرین محفل کے جتنے بھی ذکر اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، مالک سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ الہ العالمین میزبان محفل کے ددیال میں، ننیال میں، ذکر دوست احباب میں، مشائخ میں جو اس دنیا فانی کو چھوڑ گئے، تمام کی بخشش و مغفرت فرما، تمام کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ اے مالک الملک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے عالم اسلام میں جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان تنگی اور تکلیف کے اندر مبتلا ہیں تمام پر آسانی عطا فرما۔ مالک بھی اولاد ہیں تو ان سب کو نیک اولاد نصیب فرما۔ اے مالک اپنے محبوب کا صدقہ بے روزگار ہے تو رزق حلال وسیع عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے گھروں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ الہی جو جس چیز کا طلبگار ہے تیرے محبوب کی اس محفل پاک میں حاضر و شامل ہے، مالک ان کو ان کے طلب کے مطابق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم نماز پنجگانہ کی عادت نصیب فرما۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت میں آقا علیہ السلام کی پسند کرتا ہر ایک سنت پر عمل کرنے کی شہادت نصیب فرما۔ یا اللہ نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ نیک لوگوں کی سنگت نصیب فرما۔ یا اللہ برائی سے، برائی کے محافل سے محفوظ فرما۔ ملک پاکستان کو امن و استحکام و ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری سرحدوں پر جتنے بھی ہمارے جوان حفاظت پر مامور ہیں، اے مالک ان کے خاندانوں کی، ان کی اولادوں کی اور ان کے وجود کی حفاظت فرما۔ اے مالک الملک اپنے محبوب کے صدقہ ہم سب کو ناموس رسالت پر برمٹنے کی شہادت نصیب فرما۔ آقا علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرما۔ ہماری اولادوں کو بھی اپنے پاک حبیب کا دیوانہ بنا دے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو بھی پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و مستی میں پروانہ بنا دے۔ پروردگار عالم اپنے محبوب کا صدقہ جس چھت کے نیچے بیٹھ کر تیرے بارگاہ میں ہم دست بدعا ہیں، اس چھت پر ہمیشہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ جتنے بھی احباب، جتنے افراد اس گھر کے مکین ہیں، ان کے آپس میں پیار، محبت اور اتفاق نصیب فرما۔ ہر پریشانی، ہر دکھ اور تکالیف سے محفوظ فرما۔ وَفَوِّضُوا أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيبِهِ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ۔